السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، فقہ اصولی طور پر استنباط ہے، قرآن اور سنت سے زبدہ کر کے مسائل کی تسہیل کا نام فقہ ہے۔ جوہری طور پر آج کل ایک عجیب معاملہ ہے، میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے سلام کیا کہ نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ استنباط کا علم، قرآن اور سنت سے استنباط مسائل، استخراج مسائل، استشہاد مسائل کا نام فقہ ہے۔ استدلال، تعبیر اور تاویل اور چیز ہے۔ استدلال، تعبیر اور تاویل کو ایز سچ علم کلام میں بطور اصطلاح برتا جا سکتا ہے، علم فقہ میں نہیں۔ علم فقہ استنباط اور استشہاد کا نام ہے کہ قرآن اور سنت سے صراحت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص کے تحت مسائل کا استنباط کرنا، استشہاد کرنا، یہ فقہ ہے۔ فقہا بہت سے ہوئے، سینکڑوں ہوئے ہیں، ان میں سے 4 بزرگوں کا مکتب زیادہ پروگریسو ہو گیا ہے اور امت میں تشہیر پا گیا ہے۔ فقہ مالکیہ، فقہ حنفیہ، فقہ شافعیہ اور فقہ حنبلیہ۔ اب ایک شخص اگر ایک فقہ کا مقلد رہتے ہوئے، ایک اسکول آف تھاٹ میں رہتے ہوئے کسی جزوی بات میں دوسرے فقہ کے مسئلہ پر، استنباط پر، استشہاد پر عمل کرتا ہے جزوی طور پر، تو کیا اس کا جواز ہے؟ اہل علم کا اجماع اس کی طرف ہے کہ بالکل جواز ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اصل دین تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فقہ تو استنباط ہے۔ بعض بزرگ اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، مثلا علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، بلکہ باب باندھا ہے، الرخصۃ فی المذاہب۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پیروی اگر تحقیق کی بنیاد پر ہے تو پھر تو بہت انسب ہے اور اعلیٰ ہے، لیکن اگر خواہش نفس کی بنیاد پر ہے پھر درست نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی اور جچی تلی بات ہے حضرت علامہ شوکانی کی۔ مثلا کوا، علماء احناف کے نزدیک اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ متاخرین مالکیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، خود امام مالک کا یہ مسلک نہیں ہے، لیکن متاخرین ممالک میں سے اکثر نے کہا ہے کہ کوا بھی ایک پرندہ ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اب باقی تمام معاملات میں تو ایک شخص فقہ حنفی پر چلتا ہے، لیکن اب اس نے کوا کھانا ہے تو یہ خواہش نفس کی بنیاد پر وہ فقہ مالکیہ کی طرف چلا گیا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ دراصل دلیل اور دلیل کے استدلال کی پیروی نہیں ہے، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے، لہٰذا اس کو وہ معیوب سمجھتے ہیں، ممنوع سمجھتے ہیں۔ باقی تقلید کی بات بھی آپ نے فرمائی، تقلید، پیروی، یہ تو اللہ اور اللہ کے حبیب کی ہے۔ اللہ کی تقلید کا مطلب
اللہ کے حکم پر چلنا، اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید کا مطلب سرکار دو عالم کی اطاعت بھی کرنا اور آپ کی پیروی بھی کرنا، حکم کی اطاعت کرنا اور آپ کے اسوہ حسنہ اور اقدار اسوہ حسنہ اور سنتوں کی پیروی کرنا۔ اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے اہل بیت اطہار کا، ان سے مودت بھی لازم ہے، ان کا تمسک بھی لازم ہے۔ مودت دراصل ان سے محبت کرنا ہے، اور تمسک کا مطلب پیروی ہے کہ ان کا دامن پکڑنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو جہاں تک تقلید کا تعلق ہے، اگر تقلید اس بنیاد پر ہے، خواہ وہ فقیہ کی ہے خواہ وہ شیخ طریقت کی ہے، کہ یہ مجھے رب جلیل اور اللہ کے حبیب کے راستے پر لے جا رہا ہے، پھر تو تقلید مندوب ہے، مشروع ہے، محمود ہے، قابل ستائش ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ تقلید بالکل فرض ہے، تقلید لازم ہے۔ مثلا میں نے ایک یہاں برِ صغیر کے ایک بڑے عالم کا فتویٰ دیکھا کہ آج کل امت مسلمہ فقہائے اربعہ کی تقلید میں محصور ہے، لہٰذا اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ تو ان کی سوچ ہو سکتی ہے نا، امت مسلمہ میں تو اہل تشیع شامل ہے، کیا اہل تشیع فقہائے اربعہ کی تقلید کرتے ہیں؟ اس میں تو امت مسلمہ میں تو اہل حدیث شامل ہیں، تو کیا وہ فقہائے اربعہ کی تقلید کرتے ہیں؟ تو تقلید جو ہے، اگر آدمی خود مجتہد نہ ہو، ظاہر ہے ہر آدمی خود مجتہد نہیں ہوتا، تو پھر اگر وہ کسی عالم ربانی یا شیخ حقانی، عالم ربانی سے مراد جو شریعت پر لے جائے اور شیخ حقانی سے مراد جو طریقت پر لے جائے، ان کی تقلید کرنا مندوب بات ہے اور اچھی بات ہے، لیکن تقلید فرض نہیں ہے۔ اب جہاں تک سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی پہلے فقہ حنفی پر تھے، پھر وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک کی زیارت کو گئے، تو وہاں بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا، بعض کہتے ہیں کہ مراقبہ میں، عالم بیداری میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا بیٹے تم ذرا ہمارے مکتب کو رونق بخشو۔ تو پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ حنابلہ کی آپ نے آبیاری شروع کی۔ آپ کی مریدین، آپ کو پتہ ہے تمام اولیاء آپ کے مرید ہیں، سلسلہ قادریہ کے آپ شیخ المشائخ ہیں، تو اس طرح علماء حنابلہ یا فقہ حنبلیہ کو ایک فروغ حاصل ہوا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔